اس نظم کا عنوان ہے ہر دور کی زلیخاؤں کے نام۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا، کیا کیا تو نے؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا، کیا کیا تو نے؟ کہاں وہ عزت و تکریم جو بس خاص لوگوں کے مقدر میں امر ہوتی ہے، تیری دسترس میں تھی؟ کہاں وہ شان جو کردار کے سچوں کی ماؤں کے لیے مختص ہے، تیری مملکت میں تھی؟ کہاں وہ پیار جو اونچے گھرانوں کے بڑوں کے واسطے مخصوص ہوتا ہے، تیری قسمت میں لکھا تھا؟ کہاں وہ امتیازی قدر جو یوسف کو اپنے گھر کے اندر پالنے کے وصف ملنی تھی؟ زلیخا، کیا کیا تو نے؟ ہوس انسان کو کتنی بلندی سے گرا سکتی ہے، اس کا سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ نفوس نسل انسانی انہیں کن کن بلند و بالا تر درجوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مرتبے، کردار اور ان سے جڑے سب ضابطے قربان کر کے خواہشوں کی سمت بھاگے تو کہاں تک جا کے گرتا ہے؟ اگر انسان حقیقت بھول جائے اپنی ہستی کی، فقط ظن اور گما کے ضابطے تشکیل کر کے ان کے آگے جھک کے چلنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کیسا پھسلتا ہے؟ زلیخا، کیا کیا تو نے؟ مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، ایک ایسا نور گویا طاق میں رکھا دیا کوئی کہ جو فانوس کی صورت میں جلتا ہو، کسی موتی کسی تارے کی صورت میں چمکتا ہو، جو ایسے تیل سے روشن ہو جو شرقی نہ غربی ہو، جو اپنے آپ چلتا ہو۔ مبارک نور تیرے گھر کا محور تھا، ایک ایسا نور گویا طاق میں رکھا دیا کوئی کہ جو فانوس کی صورت میں جلتا ہو، کسی موتی کسی تارے کی صورت میں چمکتا ہو، جو ایسے تیل سے روشن ہو جو شرقی نہ غربی ہو، جو اپنے آپ چلتا ہو۔ ایک ایسا نور جو بس ان گھرانوں میں ہی ہوتا ہے جہاں پر پاک دل انسان بستے ہیں۔ ایک ایسا نور تیرے گھر کا محور تھا، مگر تو نے تو وہ گھر ہی جلا ڈالا، مگر تو نے تو وہ گھر ہی جلا ڈالا، مگر تو نے ہوس کی آگ کو ترجیح دے ڈالی۔ تیرے لالچ نے سب کچھ ہی بھلا ڈالا، تیرا اونچا گھرانہ مصر کے سردار کا مسکن، خلوص و پیار، عز و جاہ، شان و مرتبہ، سب کچھ، اور ان سب سے کہیں بڑھ کر مقدر کے افق پر جگمگاتے وہ ستارے بھی جو یوسف کو لڑکپن سے جوانی تک بسا کر اپنے گھر میں پالنے کے وصف تیرے ہاتھ آنے تھے۔ زلیخا، کیا کیا تو نے؟